دین کی ڈیفینیشن ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات. A complete code of life. Do you want me to write that down? I'll pen it down for you here. Definition ہے دین کی a complete code of life. As opposed to دین, مذہب کی ڈیفینیشن ہوتی ہے a set of beliefs. فرق نظر آ رہا ہے؟ So religion, مذہب is just a set of beliefs. آپ کے عقیدے کیا ہیں؟ میں مانتا ہوں، میں کچھ بھی جو بھی مانتا ہوں، جو بھی میرا ایک عقیدہ ہے، جو بھی میرا فیتھ ہے، جو بھی میرا بلیف ہے، وہ میرا ریلیجن ہو گیا. پر دین وہ ہے کہ جو میں اپنی زندگی میں جس طریقے پر چلتا ہوں وہ میرا دین ہے. اسلام جو ہے وہ فیتھ نہیں ہے. خیر اس پہ بعد بات کرتے ہیں کہ اسلام کا اس طرح فیتھ نہیں ہے کہ ناٹ جسٹ کہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا اور آپ نے اللہ کو مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو آپ مسلمان ہو گئے. نہیں، اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو آپ کو اسلام کو ایک سیٹ آف بلیفز نہیں سمجھنا، آپ نے اسلام کو ایک کمپلیٹ وے آف لائف ماننا ہے. آپ نے اسلام کو اپنی زندگی کی ہر چیز میں لے کے آنا. اس کے اوپر مجھے ایک حدیث شریف بھی یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک گھر دیکھا جس میں نیا گھر بنا تھا، اس میں ایک کھڑکی تھی. تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کھڑکی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس لیے کہ ہوا آ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ کھڑکی اس لیے ہے کہ اذان کی آواز آ سکے، ہوا پھر بھی آئے گی، پر آپ کی جو ایک نیت ہے وہ میٹر کرتی ہے. کہ اسلام میں اسلام کا یہ درس ہے کہ آپ جو بھی کام کرو نیت اس میں یہ کرو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ کر رہا ہوں. دیٹ از واٹ میکس اسلام دین. تو یہ ڈیفینیشنز ہو گئی. ڈیفینیشن کے بعد ہم لیکسیکالوجی پہ آتے ہیں. لیٹس گو بیک ٹو آور پرپل پین. دین کی جو لیکسیکالوجی ہے، یہ لفظ آپ نے اور بھی ایک آدھ جگہ پر سنا ہوگا، چیفلی سورہ فاتحہ کے اندر یوم الدین، the day of judgment. دین کا مطلب ہوتا ہے ججمنٹ. دین کا مطلب اوبیڈینس بھی ہوتا ہے، اور دین کا مطلب آنر بھی ہوتا ہے، عزت. یہ سب لفظی معنی ہیں، لیکزیکولوجیکل میننگز ہیں لفظ دین کے. ان سے ہم اخذ یہ کرتے ہیں کہ دین آپ سے دین یہ چاہتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ ایک خاص اوبیڈینس اور آنر میں ہو اس ذات کے جس ذات نے آپ کو بنایا ہے. سوورنٹی کا مطلب اردو میں آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہو حاکمیت. اونرشپ کس کی ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ اسلامک اسٹیٹ میں حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے. So sovereignty belongs to Allah. In a modern state, sovereignty belongs to the people. اس کے علاوہ بھی سٹیٹس ہوتی ہیں، جیسے مونارکی ہوتی ہے. مونارکی میں یہاں لکھ دیتا ہوں. مونارکی جہاں پہ بادشاہ ہوتا ہے. مونارکی میں سوورنٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ مونارکی میں سوورنٹی ہوتی ہے بادشاہ کے پاس. پھر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ڈکٹیٹرشپ میں سوورنٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ ڈکٹیٹرشپ میں سوورنٹی ہوتی ہے آپ کا جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کے پاس. سو ماڈرن اسٹیٹ جو ایک ڈیموکریٹک ماڈرن اسٹیٹ ہے، اس کا جو اصول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریپبلکن. اور ریپبلکنزم کا مطلب ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے. جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو یہ ہوگی سوورنٹی. دوسری چیز ہے لیجسلیٹو اتھارٹی. قانون سازی کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کے اندر قانون سازی لوگ کرتے ہیں. لیجسلیٹو باڈی ایک ادارہ بنتا ہے کہ جو قانون سازی کے لیے بنتا ہے. اس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں مجلس شورا. حتیٰ کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس کو بھی کانسٹیٹیوشن میں، آئین پاکستان میں مجلس شورا کہا جاتا ہے. پر مجلس شورا جو ہے وہ کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتی. مجلس شورا کے قانون قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونے چاہیے، یہ لازمی ہے. جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس میں بھی ایک لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے جیسے پارلیمنٹ، مگر ماڈرن اسٹیٹ میں پارلیمنٹ کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ اگر
مرد کو عورت اور عورت کو مرد ڈکلیئر کر دے تو وہ بھی کر سکتی ہے. دن کو رات، رات کو دن بنا سکتی ہے. جو چاہے وہ قانون بنا سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بالا ہے، سب سے طاقتور ہے. وہ جو مرضی قانون بنا دے. تو یہ آپ کی لیجسلیٹو اتھارٹی ہو گئی. اس کے بعد آتے ہیں پاپولر مینڈیٹ. پاپولر مینڈیٹ کا یہ مطلب ہے کہ عوام کی رائے کس حد تک شامل کی جاتی ہے اپنے پالیسی میکنگ میں. اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلزم. عوام بھی ایک قانون کی، ایک کتاب کی تابع ہے. The will of the people is subjected to the will of the Quran and the Sunnah. So if all the people say that we want alcohol to be legal, you cannot do that. If the people say, if the popular mandate says that we want adultery to be legal, we want rape to be legal, we want zoophilia to be legal, you cannot do that. بیس نمبر کا سوال ہے جس کا مطلب ہے کہ 10 نمبر پہلے حصے کے اور 10 نمبر دوسرے حصے کے. یہ چیز آپ کے فائدے کی بھی ہو سکتی ہے اور نقصان کی بھی. فائدے کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اگر یہ ذہن میں رکھو کہ میں نے اس کے اوپر بھی، اگر میں 20 نمبر کے سوال پہ 6 صفحے لکھ رہا ہوں تو میں اس پہ بھی 3 لکھوں گا اور اس پہ بھی 3 لکھوں گا اور اچھے لکھوں گا. تو دیٹس گڈ. آپ کو اس میں سے اگر 6 نمبر مل جاتے ہیں، 6 مل جاتے ہیں، ٹوٹل آپ کو 12 نمبر مل گئے 20 میں سے، which is good. یا اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور آپ بہت ہی اچھا لکھتے ہیں اور اس میں 4، اس میں 6 اور 6 12 ہیں، تو اس میں آپ کو 7 اور 7 14 مل جاتے ہیں. تو 14 مارکس are good marks for a paper for a CSS exam. But the problem with this is کہ اکثر اوقات لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ 10 نمبر کا سوال ہے. تو وہ اور یہ میں اکثر یہ غلطی کرتا ہوں. میں نے زندگی میں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ، کہ میرا کنٹرول رائٹنگ میں بڑا کم ہے، میں بہت لینتھی لکھ دیتا ہوں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں حصوں والے کویسچنز کبھی نہ کروں، بیکاز میں پہلا حصہ کرنے بیٹھتا ہوں تو میں 20 نمبر کا یہی لکھ دیتا ہوں، تو پھر وہ ایک ڈسپروپورشنیٹ بن جاتا ہے. سو وین یو آر آنسرنگ دس کویسچن اور اینی کویسچن لائک دس، میک شیور دیٹ یو ریمبر دس از اے 10 mark part, this is a 10 mark part. Do not write 6 pages on this. No. 3 to 4 pages maximum on this and 4 pages maximum on this, and that's it. کنٹرول میں رہ کے لکھ. اچھا جی، ایک تو یہ بات اس میں ضروری ہے. دوسرا، اگر کسی عقل مند نے اس کویسچن کو دیکھا اور یہ سوچا کہ او ٹریٹی آف حدیبیہ پہ نوٹ لکھنا ہے، دھڑ 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 ٹریٹی آف حدیبیہ پوری لکھ دو، تو کاٹا لگے گا اور اسلامیات آپ فیل کر جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں. سوال پڑھو. ٹریٹی آف حدیبیہ ایز اے پیکٹ آف پیس، صلح حدیبیہ بطور امن معاہدہ. اس کے اندر آدھے صفحے کے اندر آپ نے صرف لکھنا ہے کہ آدھے صفحے میں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کیا تھی. If I was going to write it, I would have written Treaty of Hudaybiyah was concluded in, I don't even remember the year right now, but وہی نا، آپ لوگ کیونکہ فریش پڑھا ہوگا تو یاد ہوگا، مجھے تو اب یہ وہی نا 3-4 سال ہو گئے پڑھے ہوئے. But Treaty of Hudaybiyah was a pact between the Muslims and the people and the pagans of Makkah, which was concluded in XYZ year when Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam intended to perform the Umrah